والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے 10 صفات بیان فرمائی ہیں۔ جس مومن مرد یا مومنہ عورت میں یہ 10 صفات ہوں گی، اللہ کی جانب سے اس کے لیے 2 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ ہے مغفرت کا، دوسرا وعدہ ہے اجر عظیم کا۔ الحمدللہ اب تک 9 صفات پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ آج 10ویں صفت سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب تک جن 9 صفات کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، ان میں پہلی صفت ہے اسلام، دوسری صفت ہے ایمان، تیسری صفت ہے فرمانبرداری، چوتھی صفت ہے سچائی، پانچویں صفت ہے صبر، اور چھٹی صفت ہے خشوع اور خضوع، ساتویں صفت ہے صدقات و خیرات، آٹھویں صفت ہے روزہ، 9ویں صفت ہے شرمگاہ کی حفاظت، 10ویں صفت ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ ذکر قرآن مجید میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ذکر کا ایک معنی کلام پاک ہے، لیکن یہاں پر جو ذکر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اس سے مراد ہے اللہ کی یاد۔ خدا کی جو یاد ہوتی ہے یہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک طرح کی یاد کو ذکر لسانی کہتے ہیں، دوسری طرح کی یاد کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ذکر لسانی کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اس کی جلالت، اس کی قدرت، اس کی پاکیزگی پر جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمات ہم لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں ان کلمات کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ دوسرا ذکر ہوتا ہے جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ذکر قلبی کسے کہتے ہیں؟ ذکر قلبی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ ذکر قلبی کہتے ہیں انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہو، ہر وقت انسان کے دل میں اللہ کی یاد چھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
ذکر قلبی ذکر لسانی پر 70 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے ذکر قلبی ذکر لسانی پر 70 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ دل کو جاری کرنے کے بہت سارے طریقے بہت سارے سلسلوں میں بتائے جاتے ہیں، لیکن نقش بندیت میں ایک سلسلہ دل کے جاری کرنے کا جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر مسجد میں جہاں کہیں اس کو موقع اور اطمینان حاصل ہو 5-10 منٹ کے لیے ہر قسم کے خیالات کو دل و دماغ سے جھٹک کر بالکل یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ کر یہ تصور کرے نور چھایا ہوا ہے اور وہ روشنی دھیرے دھیرے میرے دل تک پہنچ رہی ہے اور میرا دل اس نور کی خوشی پا کر اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ زبان سے نہ کہے، آدمی اپنی پوری توجہ دل پر رکھے اور دل کے سلسلے میں محسوس کرے۔ اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں دل کا جاری ہونا کہتے ہیں، قلب کا جاری ہونا۔ اور قلب ایسے ہی جاری نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت ساری محنتیں کروائی جاتی ہیں، مشق بتائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشق سلسلہ نقش بندیت کی یہ ہے۔ آدمی روزانہ 5-10 منٹ بیٹھ کر بس یہ تصور کرے نورانیت چھائی ہوئی ہے، وہ نور چھن چھن کر میری طرف آ رہا ہے اور اس نور کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے مچل رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اور میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذکر قلبی ذکر لسانی کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ جس طرح مچھلی پانی میں انتہائی پرسکون اور اطمینان میں ہوتی ہے، ایسے ہی ذکر دل کے لیے وہی مقام وہی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو جتنی وہ بے کل اور بے چین ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے تو ایک مومن کے دل کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کے 90 فائدے لکھے ہیں۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر انسان کے دل کی غذا ہے۔ جیسے پیٹ کی مختلف غذائیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، ایسے ہی جسم کے ہر عضو کی خدا نے کچھ غذا رکھی ہے، دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ ابن قیم نے ذکر کا دوسرا فائدہ یہ لکھا ہے کہ ذکر اللہ کی یاد شیطان کو انسان سے دور کرتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ذکر انسان کو اللہ کی خوشنودی عطا کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ذکر انسان کے ہموم و غموم کو ختم کرتا ہے۔ انسان کتنی ہی پریشانی میں،
کتنی ہی ٹینشن میں ہو اور کس طرح سے بھی اس پریشانی کا تعلق جس کسی شعبے سے ہو، انسان کو چاہیے کہ بے چینی جب بہت بڑھ جائے تو یکسو ہو کر 5-10 منٹ اللہ کا ذکر کر لے، تو پھر اللہ کی وہ یاد انسان کی بے چینی کا خاتمہ کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بہت سارے فائدے بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ پہلا فائدہ اللہ نے قرآن میں یہی بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کو سکون اور اطمینان چاہیے، خدا نے اس چیز کو اپنی یاد سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اس موقع پر مجھے اپنے استاذ کا بیان کردہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو سناؤں۔ ہمارے اساتذہ میں ایک بہت بڑے بزرگ استاذ تھے، حضرت مولانا شاہ میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے عامل تھے، دنیا کے مختلف ملکوں میں عملیات کے سلسلے میں حضرت کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ حضرت نے اپنے درس کے دوران ایک واقعہ بیان فرمایا، وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دن میں روزانہ 20 مرتبہ دعا کرتا تھا، اے اللہ خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کرا دیجیے۔ روزانہ دن میں 20 مرتبہ یہ دعا کرتا تھا۔ اب وہ کئی سالوں سے اس کی اس دعا کا معمول تھا۔ معمول کے مطابق ایک لمبے وقت کے بعد وہ دعا کر رہا تھا، اچانک ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے اس سے ملاقات کی۔ بالکل اجنبی آدمی تھے، تو اس دعا کرنے والے نے پوچھا ان صاحب سے کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جس سے ملاقات کی تم روزانہ اللہ سے دعا کرتے تھے وہی خضر میں ہوں۔ اب اس خضر علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ بتاؤ تم مجھے اتنا یاد کرتے تھے اور مجھ سے ملاقات کی اتنی چاہت رکھتے تھے، اگر تمہاری کوئی خواہش اور چاہت ہے بتاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا کریں کہ اب تک کی جو زندگی گزری سو گزری، اب جو بچی کچی زندگی ہے یہ ایسی زندگی ہو جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، سکون اور اطمینان ہی اطمینان ہو، ایسی زندگی مجھے چاہیے، اس کی تم اللہ سے دعا کرو۔ خضر علیہ السلام نے سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائشوں کی جگہ بنایا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو کچھ بھی ٹینشن اور پریشانی نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ چلو تم کچھ اور مانگ لو، تمہیں پیسے چاہیے، دولت چاہیے۔ وہ بھی بڑا ضدی بندہ تھا، کہنے لگا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے۔ خضر علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھا کہ مجھے یہی چاہیے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس سے کہا چل میں تجھے 1 سال کا وقت دیتا ہوں، اور اس 1 سال میں تو نکل اور دنیا گھوم، لوگوں کی زندگی دیکھ، جس بندے کی زندگی تجھے سب سے زیادہ متاثر کرے تو مجھے بتا دینا، میں اللہ سے دعا کر دوں گا کہ اے اللہ اس کی زندگی اس کی طرح کر دے۔
اس نے کہا کہ منظور ہے۔ اب یہ بندہ ہندوستانی ہی تھا، ہندوستان کے پہلے مختلف اسٹیٹوں میں گیا، 2-3 دن سے زیادہ وہ رہتا نہیں تھا کہیں پر بھی۔ اب دیکھتا تھا، معلوم کرتا تھا کسی شہر میں جانے کے بعد کہ اس شہر میں سب سے زیادہ اطمینان میں کون بندہ ہوتا ہے۔ اب لوگ بتاتے تھے تو وہ جاتا تھا، دیکھتا تھا، لیکن کہیں پر بھی اس کی واچنگ کے درمیان تھوڑی سی بھی اس کو پریشانی نظر آتی تھی تو ریجیکٹ کر دیتا تھا، پھر دوسرے شہر۔ اس طرح اب ملک کا معاملہ ختم ہوا، اپنے ملک کا، تو اب وہ دوسری جگہ گیا اور ہر ایک کی زندگی کا جائزہ لینے لگا، اور ہر کسی کی زندگی کو وہ دیکھتا تھا۔ شروع میں تو بڑی اچھی دکھتی تھی، جب ڈیپ میں جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں اس کو پریشانی نظر آتی تھی، وہ چھوڑتا تھا اور آگے بڑھتا تھا۔ اب وقت بھی ختم کے قریب آ رہا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس کی ملاقات ایک آدمی سے کروا دی۔ وہ جو آدمی تھا اس کی 4 شادیاں تھیں، اور اس کا جو گھر تھا وہ تعمیر کی دنیا کا ایک حسین کرشمہ تھا، اور ایسے محل وقوع پر تھا کہ اس کے گھر کے 4 راستے تھے، الگ الگ 4 دروازے، اور ہر بیوی کے لیے اس نے ایک علیحدہ دروازہ اور علیحدہ پوشن دے رکھا تھا، اور اس شخص کا کاروبار ہیرے جواہرات کا تھا، اور بڑے قیمتی ہیرے جواہرات وہ لوگوں کو بیچا کرتا تھا۔ اب جس آدمی کو ضرورت ہوتی وہ خود فون کر کے اس کے پاس آتا تھا اور اس سے ہیرا خریدتا تھا، پیسے دیتا تھا، چلا جاتا تھا۔ اب اس شخص کو اس کی زندگی نے بہت متاثر کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی 1 سال سے گھوم گھوم کر دیکھ رہا ہوں، ہر کسی کی زندگی میں مجھے ٹینشن نظر آئے، مگر اس بندے کی زندگی میں جتنا میں نے واچ کیا ہے کوئی پریشانی مجھے نظر نہیں آئی۔ 4 دروازوں پر 4 گاڑیاں، اور ہر دروازے پر جو راستہ تھا وہ ایک الگ روٹ پر جانے والا تھا۔ جہاں جانا ہوتا تھا اس دروازے پر وہ آتا تھا، نہ کوئی زور سے آواز، نہ جھگڑا، نہ ٹینشن، نہ پریشان۔ اب اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں اس سے ملاقات کر لوں۔ اب تک تو واچ کر رہا تھا، اور ملاقات کر کے اس سے ایک مرتبہ پوچھ بھی لو۔ اب آیا، آ کر کہنے لگا صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا سوال؟ کہنے لگا میں بہت دنوں سے آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی۔ اب پوچھنا یہ ہے جیسا میں دیکھ رہا ہوں بات ویسی ہی ہے یا کچھ ٹینشن بھی ہے آپ کی زندگی میں؟ اب کوئی آدمی نئے آدمی سے ملاقات کر کے اس طرح کا سوال کرے تو وہ چونکتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی تو کون؟ میں تجھے اپنی زندگی کے بارے میں کیوں بتاؤں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب غلط مت سمجھیں، اصل میں کئی سالوں سے روزانہ اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ خضر سے میری ملاقات کرا دے۔ خدا نے ایک لمبے عرصے کے بعد میری دعا قبول فرمائی، اور خضر علیہ السلام نے آ کر مجھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے بتا کوئی خواہش ہے کہ جس کی میں اللہ سے دعا کر دوں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے ایسی زندگی چاہیے کہ جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ خضر نے مجھ سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو میں نے اسی پر بضد رہا۔ تو خضر نے مجھ سے کہا چل 1 سال کا تجھے وقت دیتا ہوں، دنیا گھوم لے، جس آدمی کی زندگی تجھے اٹریکٹ کرے تو اس کے بارے میں مجھے بتا دینا، میں اللہ سے دعا کروں گا۔
اب وہ کہنے لگا کہ میں 1 سال کا وقت ختم ہونے میں قریب ہے اور 1 سال سے لوگوں کی زندگی واچ کر رہا ہوں، اور ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی میں نے دیکھی، آپ کی زندگی بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آئی، تو میرے دل میں خیال ہے کہ آپ کا نام خضر علیہ السلام کے سامنے لے لوں، کہوں کہ میری زندگی اس طرح کی ہو جائے، آپ دعا کر دیں۔ جب یہ پوری تفصیل اس آدمی نے سنی تو کہا کہ خدا کے لیے اس طرح کبھی مت کہنا خضر کے سامنے، تمہیں کیا لگتا ہے میں جتنا تمہیں خوش اور پرسکون دکھائی دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بدقسمت اور محروم انسان کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آدمی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میری کہانی کچھ اور ہے۔ وہ کہانی یہ ہے، میری ایک بیوی تھی، بے انتہا خوبصورت، اور مجھے اپنی بیوی سے بڑی شدید محبت تھی۔ ایک مرتبہ ہماری زندگی میں آزمائش آئی، آزمائش اس طرح کہ میری بیوی کو بیماری لاحق ہو گئی۔ خدا نے مجھے کھلا پیسہ دے رکھا تھا، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹلوں میں اس کو لے کر گیا، اس کا علاج کروایا اور پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن خدا کی مشیت میں اس کی صحت نہیں تھی۔ تو جتنا پیسہ لگاتا تھا، جتنا علاج اس کا کرتا تھا، وہ صحت مند ہونے کے بجائے اور بیمار ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گئی۔ مگر مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، جب بھی میں اپنی بیوی کی عیادت، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس جاتا تھا، وہ بڑی آس کے ساتھ مجھ سے پوچھتی تھی، کیا تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی کرو گے؟ تو ہمیشہ پوچھتی تھی۔ میں اپنی بیوی کو یقین دلاتا تھا، مجھے تو جتنی محبت تھی بس تم ہی سے تھی، اور وہ تم ہی پر ختم ہو گئی، اب تمہارے بعد میری زندگی میں کوئی اور عورت نہیں ہوگی۔ لیکن میری بیوی تھی کہ روزانہ بڑی آس کے ساتھ، امید کے ساتھ پوچھتی تھی۔ تو پھر ایک دن میں اپنی بیوی کو یقین دلانے کے لیے، مجھے خدا نے جو قوت مردانگی دی تھی اس کو ختم کر دی، ڈاکٹروں کے پاس جا کر ختم کر دی۔ پھر بیوی کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کیا شادی کرو گے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو میں نے اپنی قوت مردانگی ختم کر لی تمہاری محبت میں، اب اطمینان رکھو، میں اب کسی عورت کے قابل ہی نہیں رہا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، تاجر آدمی، اس آدمی سے خدا کا کرنا بڑا عجیب ہوا، جو ہی میں نے اپنے آپ کو نامرد بنا لیا، خدا نے میری بیوی کو صحت دینا شروع کیا۔ اب صحت ملی تو ایسی صحت، ایسی تندرستی ملی، پہلے جو حسن تھا خدا نے اس سے دوگنا تگنا حسن اس کو عطا فرمایا۔ اب وہ بالکل صحت مند، چست، طاقتور، توانا ہو چکی تھی، اور میں نامرد ہو چکا تھا۔ اب جب رات ہوتی تھی تو یہ مجھ سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتی تھی، لیکن میں تو اس قابل رہا نہیں تھا، اس کی محبت میں، اس کی وجہ سے میں نے اپنی مردانگی ختم کر لی تھی، تو میں حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تو پھر اس نے مجھ سے بے وفائی شروع کی۔ میرے جو نوکر اور کام کرنے والے لوگ تھے، ان سے میری بیوی نے جسمانی تعلقات قائم کر لیے۔ یہ جو بچے خوبصورت تم دیکھتے ہو، 3-4 بچے، جو ہی سال آتا ہے تو چونکہ میں ہیروں کا تاجر آدمی ہوں، اور ہیرے کوئی عام آدمی تو نہیں خریدتا، لکھ پتی اور کروڑ پتی، ارب پتی لوگوں کے شوق ہوتے ہیں، تو چنانچہ میرے بچوں کے برتھ ڈے کے موقع پر
बड़े बड़े दुनिया के मालदार लोग मेरे पास पार्टी में दावत में आते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और सब आकर मुझसे कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को एक लंबी जिंदगी दे। जब लोग मुझे मुबारकबाद देते हैं तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है उनके इस जुमलों को सुनकर वो मैं ही जानता हूं। मैं दुनिया के सामने तो अपनी कहानी बयान नहीं कर सकता, चूंकि तुमने कहा था कि खिजर अलैहिस्सलाम को मेरा नाम बताने वाले हो, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें अपनी ये कहानी सुनाऊं। तो अब आप अंदाजा करें, जिस आदमी ने 1 साल दुनिया में घूमकर जिस आदमी की जिंदगी को अपने लिए सबसे ज्यादा आइडियल और बेहतरीन समझा था, उस आदमी की जिंदगी का ये हाल है। अब साल मुकम्मल हुआ, खिजर अलैहिस्सलाम आए, आकर उन्होंने कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए किसकी तरह दुआ करो, तुम्हें कौन आदमी पसंद आया। उस शख्स ने कहा कि हजरत, दुनिया में किसी आदमी की जिंदगी मुझे पसंद नहीं आई। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने उसको जाते हुए जो मशवरा दिया वो यही था, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगो अगर तुम दिल का चैन हासिल करना चाहते हो, सुकून पाना चाहते हो, तो बस वो अल्लाह की याद है। कुरान पाक में अल्लाह ने जिक्र का दूसरा फायदा ये बयान फरमाया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह ने कहा कि ऐ लोगों तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। इसके कई मतलब उलमा ने अपनी किताबों में बयान फरमाए हैं। एक मतलब इसका यह है कि ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा रब तुम्हें नए नए आमाल की तौफीक अता करूंगा। जो बंदा जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकत अता करते हैं, बहुत सारे नए आमाल की उसको तौफीक अता फरमाते हैं। इसका दूसरा मतलब उलमा ने यह बयान फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तो जब मुझे अपने दिल में याद करेगा, मैं परवरदिगार तुझे अपने दिल में याद करूंगा। तो अपनी जुबान से मेरा जिक्र करेगा तो मैं परवरदिगार अपनी जुबान से तेरा जिक्र करूंगा। ऐ मेरे बंदे, तो दुनिया के लोगों में मेरा तज़किरा करेगा तो मैं परवरदिगार फरिश्तों की मजलिस में तेरा तज़किरा करूंगा। ऐ मेरे बंदे, तू माज़रत के साथ मुझे याद करेगा, मैं तेरा रब तुझे मग़फ़िरत के साथ जवाब दूंगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। ऐ मेरे बंदे, तो नर्म और गर्म बिस्तरों में मुझे याद करेगा तो मैं परवरदिगार खबर के अंदर तुझे याद रखूंगा। तो गुनाहों के वक्त में मुझे याद रखेगा तो मैं परवरदिगार मुसीबत और तकलीफ के वक्त तुझे याद रखूंगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम कि जिक्र का दूसरा फायदा यह है कि बंदे को खुदा याद रखते हैं। और तीसरा फायदा कुरान ने जिक्र का यह बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब आदमी कसरत से अल्लाह को याद करता है तो फिर अल्लाह उस बंदे को कामयाबी अता करते हैं। अब जो जिक्र हम लोग करते हैं उसमें जो कलिमात हम अपनी जुबान के जरिए से अदा करते हैं, इनके बहुत सारे फायदे हैं। इतने फायदे हैं दीनी और दुनियावी एतबार से, अगर वो फायदे हमारे सामने आ जाएं तो फिर वो कलिमात हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे।
تو انشاءاللہ ان کلمات کے فوائد کو اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کون سا کلمہ کہنے سے انسان کو دین کا کیا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خدا کو زبان سے بھی یاد کرنے کی اور دل سے بھی خدا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہ